بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مور جتنا اب خوبصورت ہے اس سے کہیں زیادہ جنت میں خوبصورت تھا۔ مور کی خوبصورتی پر سبھی پرندے فدا تھے، لیکن یہ خوبصورتیوں کے باوجود ایسی کون سی خطا ہوگی کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے مور کو جنت سے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پیدا فرمایا تو اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا، اور دونوں جنت میں بہت خوش رہا کرتے تھے اور ہر طرح کے لذیذ میوے کھایا کرتے تھے، لیکن ایک اناج جس کو کھانے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا تھا وہ اناج گندم تھا۔ کیونکہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے جنت سے نکالا جا چکا تھا، اسی وجہ سے شیطان کی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ دشمنی ہو گئی۔ شیطان تو یہ چاہتا تھا کہ وہ کسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت سے نکلوا دے۔ جب شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام میوہ جات کھانے کی اجازت ہے لیکن اسے گندم کھانے کی اجازت نہیں ہے، تو شیطان مردود انتقام کی آگ دل میں لیے جنت کے دروازے پر بیٹھ گیا اور 300 سال تک وہاں بیٹھا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے اور شیطان اس سے بات کر سکے۔ ایک دن اچانک مور جنت سے باہر آ گیا۔ شیطان مور کو دیکھتے ہی بہت خوش ہوا۔ شیطان نے پوچھا، اے خوبصورت پرندے تم کون ہو؟ تو مور بولا، میں مور ہوں، اب تم بھی اپنا تعارف کرواؤ۔ تو شیطان نے جواب دیا کہ میں عالم قدسیہ کا ایک فرشتہ ہوں، میں اللہ پاک کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوتا، میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں اور وہاں کی نعمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکوں۔ شیطان مور سے کہنے لگا کہ تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ تو میں تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں ابدی زندگی حاصل ہوگی، تمہیں بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی۔ شیطان کی یہ بات سن کر مور نے لالچ میں آ کر کہا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت میں لے جاؤں، لیکن ایک سانپ میرا دوست ہے، وہ شاید تمہاری کچھ مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس آیا اور اس کو ساری بات بتائی۔ سانپ بھی شیطان کی باتوں سے بہت خوش ہوا اور شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہو گیا۔ یوں شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام فرشتوں کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے، تب ہی اللہ پاک کا حکم ہوا کہ اس کو ابھی جنت میں ہی رہنے دیا جائے۔ تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے رک گئے۔ شاید یہ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا، اور دونوں ہی شیطان کو پہچان نہ سکے کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل میں کچھ تبدیلی ہو چکی تھی۔ اب شیطان کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں جنت میں اسی طرح زندگی گزاریں۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کی بات کو غور سے سننے لگے۔ شیطان نے کہا کہ اگر آپ میری بات مان لیں تو آپ کو جنت کی اور بھی سہولتیں مل جائیں گی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی بہکاوے میں آ کر کہنے لگے کہ یہ کس طرح ممکن ہے؟ تو شیطان کہنے لگا کہ اگر آپ دونوں ایک گندم کا دانہ چکھ لیں تو آپ کو آب حیات حاصل ہو جائے گی اور آپ جنت میں ہی رہیں گے۔ تو یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا، لیکن ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی خوف غالب آ گیا۔ جبکہ اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئی اور اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو راضی کر لیا اور ان دونوں نے گندم کے دانے کو چکھ لیا۔ جیسے ہی گندم کا دانہ ان کے اندر گیا تو دونوں کے ستر واضح ہو گئے، جس کے بعد دونوں اپنے ستر چھپانے لگے اور خوف خدا سے ڈرنے لگے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں کو جنت سے زمین میں اتار دو، اور حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب زمین پر اتار دیا گیا، جبکہ اماں حوا کو جدہ کی سرزمین پر اتارا گیا۔ جن خوبصورت پیروں پر چل کر مور شیطان کو جنت کے اندر لے کر آیا، وہ خوبصورت پاؤں اللہ تعالیٰ نے مور سے لے لیے، اور سانپ جو شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر لایا تھا، اس کے منہ کی خوبصورت خوشبو کو چھین کر اس میں زہر ڈال دیا گیا، اور مور کے ساتھ ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔